اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کمپیوٹرز جو آج ہماری زندگی کا ایک عام سا حصہ ہیں، یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تو آئیے قدیم گیئر سے لے کر کوانٹم کی دنیا تک کے اس سفر پر چلتے ہیں۔ یہ جو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے گوگل کی نئی کوانٹم چپ کچھ خاص کاموں میں آج کے تیز ترین سپر کمپیوٹر سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک ایسا حساب جسے حل کرنے میں دنیا کے سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر کو کائنات کی عمر سے بھی اربوں گنا زیادہ وقت لگ جائے گا، وہی کام یہ نئی چپ صرف چند منٹوں میں کر سکتی ہے۔ اور یہ باتیں اب صرف سائنس فکشن فلموں کی نہیں رہیں، یہ وہ امکانات ہیں جن کا وعدہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہم سے کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اگلی بڑی چھلانگ۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی شروعات قدیم دنیا میں ہوئی تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1900 میں، جب کچھ یونانی غوطہ خوروں کو سمندر کی گہرائی میں 2000 سال پرانا جہاز کا ملبہ ملا، لیکن انہیں وہاں سونے یا جواہرات کے بجائے کونسی کا ایک زنگ آلود پیچیدہ سا آلہ ملا، جس نے تاریخ کے بارے میں ہمارے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کئی دہائیوں بعد جب ایکس رے سے اس کا معائنہ کیا گیا تو اصل حقیقت سامنے آئی۔ یہ دراصل ایک فلکیاتی کیلکولیٹر تھا جس میں 37 سے زیادہ باریک گیئرز لگے تھے، اور یہ ستاروں، سیاروں اور یہاں تک کہ گرہن کی بھی پیشگوئی کر سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو اس کے بعد اگلے 1000 سال تک دنیا میں نظر نہیں آئی۔ بھائی، یہ ہمارے آج کے کمپیوٹر جیسا تو بالکل نہیں لگتا، تو پھر اسے کمپیوٹر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، کمپیوٹ کرنے کا مطلب ہی حساب لگانا ہے۔ اینٹیکیتھیرا میکانزم نے گیئرز اور ڈائلز کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کا حساب لگایا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کے پہلے کمپیوٹرز الیکٹرانک نہیں بلکہ میکینیکل تھے۔ اور یہیں سے ہم جدید کمپیوٹنگ کی ارتقاء کی طرف آتے ہیں، جو کہ 4 بڑی چھلانگوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں 4 اہم تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے 16ویں صدی میں میکینیکل کیلکولیٹرز بنے، پھر 18ویں صدی میں چارلز بیبیج کے پروگرامیبل انجنوں کے ساتھ ایک بہت بڑی چھلانگ لگی۔ اس کے بعد ویکیوم ٹیوبز کے ساتھ بجلی کا دور آیا، اور آخر میں 1947 میں ٹرانزسٹر کے ساتھ سلیکن انقلاب، جس نے آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ چارلز بیبیج ایک بہت بڑے مسئلے سے پریشان تھے۔ اس زمانے میں حساب کتاب ہاتھ سے کیا جاتا تھا، اور ان حسابوں میں انسانی غلطی کی وجہ سے جانیں بھی جا رہی تھیں اور پیسوں کا بھی بہت نقصان ہو رہا تھا۔ اسی مسئلے نے انہیں ایک ایسی مشین بنانے پر مجبور کیا جسے پروگرام کیا جا سکے۔ اور یہیں سے سافٹ ویئر کی کہانی شروع ہوتی ہے، بیبیج کے ایک شاگرد ایڈا لولیس کے ساتھ، جنہیں آج دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر مانا جاتا ہے۔ لیکن سافٹ ویئر کی شروعات کے باوجود بھاپ سے چلنے والے یہ دیو ہیکل انجن اپنی حد کو پہنچ چکے تھے۔ یہ سست تھے، بہت بڑے تھے، اور انہیں چلانے کے لیے بہت محنت لگتی تھی۔ اب وقت تھا ایک نئی اور تیز چیز کا۔ یہ ہمیں اپنی تیسری اور چوتھی چھلانگوں کی طرف لاتا ہے، یعنی الیکٹرانکس اور سلیکون۔ ویکیوم ٹیوبز نے بجلی کو قابو کرنا ممکن بنایا، لیکن ان سے بنے کمپیوٹرز کمرے جتنے بڑے، بہت گرم اور ناقابل اعتبار تھے۔ اصل انقلاب تو ٹرانزسٹر کی ایجاد سے آیا، جس نے وہی کام سلیکون کے ایک چھوٹے، ٹھنڈے اور بھروسے مند ٹکڑے پر کر کے دکھایا۔ اور یہ چھوٹا ہونے کا سفر رکا نہیں۔ پہلے بہت سے ٹرانزسٹرز کو ایک بورڈ پر لگایا گیا، جسے انٹیگریٹڈ سرکٹ کہتے ہیں، اور پھر پورے کے پورے کمپیوٹر کو ایک ہی مائکرو پروسیسر چپ پر فٹ کر دیا گیا۔ یہ ساری حیرت انگیز ترقی ایک ہی اصول پر چل رہی تھی، جسے مور کا قانون کہتے ہیں، لیکن اب وہ دور اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے مور کے قانون نے کمپیوٹنگ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ یہ قانون کہتا تھا کہ ہر 2 سال میں ایک چپ پہ ٹرانزسٹرز کی تعداد دگنی ہو جائے گی۔ اور اس کی رفتار واقعی حیران کن ہے۔ ہم 10,000 نینومیٹر سے صرف 3 نینومیٹر تک آ گئے ہیں۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک انسانی بال کی چوڑائی میں لاکھوں ٹرانزسٹر سما سکتے ہیں، یعنی ہم اب لفظی طور پر ایٹم گننے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔
جب چیزیں اتنی چھوٹی ہو جائیں تو فزکس کے عجیب و غریب اصول لاگو ہونے لگتے ہیں۔ الیکٹرانز اپنی جگہ پر رہنے کے بجائے دیواروں سے آر پار ہونا شروع کر دیتے ہیں، جس سے شارٹ سرکٹ اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ مطلب ہم اسے اور زیادہ چھوٹا نہیں کر سکتے۔ تو چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طرح ایک بالکل نئی قسم کی کمپیوٹنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے ایک زمانے میں گیئرز کو چھوڑ کر الیکٹرانز کو اپنایا تھا، ویسے ہی ایک بہت بڑی تبدیلی اب ہمارے سامنے ہے۔ ترقی جاری رکھنے کے لیے ہمیں فزکس کے اور بھی بنیادی اصولوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ آخر ہمیں اس نئی چھلانگ کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ ذرا اس بات پر غور کریں۔ صرف ایک کیفین کے مالیکیول کو سمجھنے کے لیے ایک کلاسیکل کمپیوٹر کو زمین کے 10% ایٹموں کے برابر معلومات درکار ہوں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آج کے کمپیوٹرز قدرت کی اصل پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوانٹم کمپیوٹرز ہمارے آج کے کمپیوٹرز کا کوئی تیز ورژن نہیں ہے، یہ بالکل مختلف اصولوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کار کا انجن تیز بنانے کے بجائے ایک جیٹ انجن ہی ایجاد کر لیا جائے۔ یہ نئی چھلانگ ہماری حقیقت کو ایک بار پھر سے بدلنے کا وعدہ کرتی ہے، اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا۔